بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے آج کا سبق شروع کرنا ہے. سورہ ہود قرآن مجید کی صورتوں کے گروپس میں تیسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے. پہلی سورہ سورہ یونس ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ یونس اور سورہ ہود یہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں. جیسا کہ میں ان کلاسز میں بار بار یہ بات بیان کرتا آ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جس طرح سے کہ اس کی صورتوں کو ترتیب دیا ہے، جس کو مارشلنگ کہتے ہیں، اس کو جن حکمتوں کو سامنے رکھ کر یہ نظم، یہ ترتیب قائم کی ہے، ان میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں جو صورتیں ہیں اکثر وہ جو ساتھ آئی ہیں وہ جوڑا ہے. جوڑے سے مراد یہ ہے کہ ان کے مفہوم، معانی، سینٹرل آئیڈیاز میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی مماثلت، ہم آہنگی، کامنالٹی ہے کہ دونوں مل کر ایک بڑے آئیڈیا، تھیم کو وہ ایڈریس کرتی ہیں. مگر دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. ایک سورہ کسی ایک پہلو سے نمایاں ہوتی ہے اور دوسری سورہ دوسرے پہلو سے. یہ تیسرے گروپ میں پہلی دو صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں خطاب قریش مکہ کو کیا گیا ہے جو وہاں کے لیڈرز تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے کہ اگر وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیے رکھیں گے، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو مخالفت کر رہے تھے. اس میں بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض صورتوں میں خطاب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر ہوا، لیکن جنرلی اسپیکنگ یہ قریش کے لیڈرز کو خطاب کر کے وارن کیا گیا اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اگر تم نے اپنا رویہ ٹھیک رکھا تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے. اور یہ جب مضامین بیان ہوتے ہیں تو ان مضامین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پروسیس سے گزارتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ، پیوریفیکیشن اور تطہیر، ان کی صفائی، تاکہ ان کے اندر اسپریچول اور مورل پروگریس، ڈیولپمنٹ ہو. ہم پہلی 11 آیات اس سورہ مبارکہ کی پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے اس میں جو حکمتیں پیش نظر رہی ہیں اس کی پریزنٹیشن میں، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ نے بعض اوقات بریف مگر کمپریہنسو طریقے سے بیان کیا اور پھر انہی باتوں کو پھر اس نے تفصیل سے بیان کیا، تاکہ کہیں اجمال اور کہیں تفصیل دونوں پریزنٹیشنز کے نتیجے میں جو اصل مضمون ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے بارے میں کلیئر ہو جائیں. بار بار جب مختلف پہلوؤں سے بات کی جائے گی تو پھر بات واضح ہوگی. مقصد اس پورے پیغام کا یہ ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور یہ جان لیں کہ ہمیں اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا. جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے ایکسپیکٹڈ طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اس میں ناکام ہوں گے وہ لوگ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تمہارے پاس موقع ہے کہ تم سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو اور تم اس کی طرف رجوع کرو. وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا اور تمہیں اس دنیا میں موقع دے گا کہ تم اب اپنے رویے کو ٹھیک کر کے زندگی گزارو. مخالفین کا غلط رویہ تھا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تنقید جس پر کی اور یہ بتایا کہ یہ دنیا جو ہے
یہ اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور جب اس دنیا کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت یہ دنیا پانی ہی پانی تھی. کانا عرشہ علی الماء، اس کا عرش یعنی اس کی ساری جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ایک ایسے پلینٹ پر تھی کہ جو پانی سے بھرا ہوا تھا. اب ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 12 پر، جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو شاید اے پیغمبر آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس کا بعض حصہ آپ چھوڑ دیں. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ پر آپ کا سینہ بھجتا ہے اس چیز سے. ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا. مخالفین مخالفت کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، طرح طرح کی ایسی بیکار بیہودہ فرمائشیں کر رہے تھے کہ جن کا کہ کوئی تک نہیں تھا. پریشرائز کر رہے تھے کہ وہ باتیں نہ کی جائیں کہ جو ان کی اپنی ٹریڈیشنز کے خلاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس طرح سے کر رہے ہیں مخالفت، شاید اس کا یہ نتیجہ نکلے کہ جو وہی آپ پر کی جا رہی ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے آپ شاید اس کا کچھ حصہ چھوڑنا چاہیں. یعنی اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کا تصور کرتے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پریمپٹ کیا کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت میں ان کی خواہش یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ مجبور ہو جائیں کہ آپ قرآن کا کچھ حصہ جو ان کے اپنے نظریات کے خلاف ہے اس کو ترک کر دیں. اور یہ بات کہ آپ کا اس بات سے دل تنگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوتا. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے مافوق الفطرت معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ جن کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہاں، اب ہم نے مانا کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. یوں باتوں سے ہم آپ کے اس پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنزن، کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی آسمان سے خزانہ اترتا، او جا معہ ملک، یا ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا. یعنی اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم مانیں گے. فرمایا کہ انما انت نذیر، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہے کہ جو ہر چیز پر وکیل ہے، ہر چیز اس کے حوالے ہے. وہی ہے کہ جو نگران ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی کنونس کر لیں، ان کو بدل دیں. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. آپ اس پیغام کو پہنچائیں، ان کو خبردار کریں کہ اگر انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا تو یہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. رہی یہ بات کہ ان کو کس طرح کے امتحان میں ڈالنا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا بھی پیغام آ سکتا تھا کہ لوگ آسمان سے پیغام کو اترتے ہوئے دیکھتے، لیکن پھر اس کے بعد امتحان نہ ہوتا. اس دنیا کا امتحان بنیادی طور پر غیب کا امتحان ہے. ہم کو ایسی دنیا میں بھیجا گیا ہے جس میں بہت سی حقیقتیں غیب کے پردے میں ہیں. ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. ہم ان کے دلائل کی روشنی میں ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو مان سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو لوگ ان دلائل پر سنجیدگی سے غور کریں گے اور بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، انہی کو بات سمجھ میں آئے گی. جو سمجھنا نہیں چاہیں گے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی.
چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اگرچہ کہ بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غیر معمولی واقعات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی واقعے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ واقعہ ہو گیا ہے چنانچہ تم ہمارے پیغمبر کو مانو. ایسا نہیں ہوا. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے سورہ قمر ہے، سورہ نمبر 54 اس کے بالکل آغاز میں یہ بتایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، مگر یہ نہیں کہا کہ چنانچہ تم ہمارے پیغمبر کو مانو. نہیں، بلکہ یہ کہا کہ آخرت کی گھڑی اور قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں تمہارا ایک اعتراض یہ ہے نا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ دنیا بالکل درہم برہم ہو جائے گی، اس میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے. تو لوگ مذاق اڑاتے کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، یہ پہاڑ تو بڑے مضبوط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نشانیاں دکھائیں گے تمہیں، آفاق میں بھی، تمہاری سراؤنڈنگز میں بھی، تمہارے اپنے اندر، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ ایک پرابلم تھی نا کہ یار یہ دنیا اتنی مضبوط ہے، یہ کیسے درہم برہم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھا دی کہ ایک 14ویں کی رات میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے واپس کر دیا اور بہت سے لوگوں نے دیکھا. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ ہمارے پیغمبر ہیں چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے ہمارے پیغمبر کو ہمارے پیغمبر کی حیثیت سے ماننا ہے تو تم ہمارے پیغام کو سمجھ کے مانو. یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کو اگر تم نے سمجھنے کی کوشش کی تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. لیکن اگر تم نے اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند جانے کی وجہ سے اس کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں لی تو تمہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی. تو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو منوائیں. انما انت نذیر، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، ان کو وارن کرنے والے ہیں. اور اللہ ہے کہ جو ہر چیز پر نگران ہے، سب چیزیں اللہ کے حوالے ہیں. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خود سے گڑھ لیا ہے، اس کو یعنی قرآن کو، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان کا اپنا کلام ہے؟ یہ سوال اصل میں سوال کے انداز میں اس لیے کیا گیا یہ بات کہ اس میں ایک حیرت کا اظہار ہے. حیرت اس لیے کہ اہل عرب تو جانتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا. نہ آپ کی کوئی زبان و بیان میں ٹریننگ تھی، نہ آپ لکھ سکتے، نہ آپ پڑھ سکتے. یہ کلام تو ان کے شاعروں، ان کے ادیبوں کے کلام سے بھی کہیں زیادہ بلند، عربی کے ایکسپریشن میں جو اس کی ڈیپتھ، اس کا ایفیکٹ، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت ہے، اس کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا. قریش کے لیڈرز اس سے واقف تھے، مگر چونکہ ماننا نہیں چاہتے تھے اس وجہ سے وہ الزامات لگاتے تھے کہ یہ انہوں نے خود سے گڑھ لیا. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہو کہ اگر ایسی بات ہے تو تم پھر لے آؤ کوئی 10 صورتیں اسی کی مانند گڑھی ہوئی. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم بلا لو جن کو بلا سکتے ہو اپنی استطاعت میں اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام ہمارے ان پیغمبر نے خود سے اپنے طور پر گڑھ کر پیش کیا ہے، تو تمہارے پاس تو بہت زبان بیان کے ماہر لوگ موجود ہیں. تم ان میں سے بعض کو جمع کرو، کوئی کمیٹی بناؤ اور ان کو یہ ٹاسک، یہ پروجیکٹ دو کہ وہ اسی طرح کی
10 صورتیں گڑھ کر لے آئیں جو اپنے بیان کی شان، فصاحت، بلاغت، معنی کی تاثیر، اس کی ڈیپتھ کے لحاظ سے ایسی ہی لگے جیسے قرآن ہے. تو یہ تم کرو اور جس کو چاہے بلا لو، جس کو چاہے اس میں انوالو کر لو اگر تم واقعی سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر یہ آپ کے اس دعوت کا جواب نہ دے سکیں، پھر اگر یہ اس کو رسپونڈ نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا، تو آپ جان لیجئے، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، اَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ تو اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. یعنی یہ کلام ان کا گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے علم کی بنیاد پر، اس کے علم کے نتیجے میں نازل ہوا ہے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی جان لو کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. یعنی یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے علاوہ تم جن کو پوج رہے ہو وہ بے حقیقت ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں. ہوتا تو وہ آتے تمہاری مدد کو اور تمہارے لیے اس جیسا کوئی اور کلام گڑھ لیتے، لیکن کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اب اگر یہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے پائیں اور ان کی دعوت پر ان کے جو بھی سپورٹرز ہیں، ان کے جو جھوٹے معبود ہیں، وہ ان کی مدد کو نہ آ سکیں، تو پھر جان لو اچھی طرح سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ جو معبود واحد ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو دنیا کو چلا رہا ہے، تمام وسائل، اسباب، علم اسی کے ہیں، اسی کی دسترس اور کنٹرول میں ہے. اس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. اس بات پر تمہیں واضح ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی ٹریڈیشن چیلنج ہو رہی تھی اور بہت وہ لوگ ڈیسپریٹ تھے. انہوں نے مختلف خداؤں کے بت بنائے ہوئے تھے اور اس پر ان کے بڑے جذبات تھے. تو جب اس اللہ کے کلام نے آ کر ان کے اس سارے دینی مذہبی تصور کو چیلنج کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی شبہ ہے اس بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر تم اس طرح کا کلام لے آؤ. اگر وہ نہ لا سکیں تو پھر یہ جان لو کہ ان کے پاس جو بھی نظریات ہیں وہ بے بنیاد ہیں. ایک ہی الہ معبود ہے کہ جس کی عبادت کی دعوت اللہ کا یہ کلام دے رہا ہے، تم اسی کو مانو. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری اختیار نہیں کرو گے؟ کیا اب بھی تم نہیں مانو گے؟ یعنی اب جب کہ یہ بات تم پر واضح ہو گئی تو کیا تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے؟ قرآن مجید نے اس کے علاوہ بھی بعض دوسری جگہوں پر بھی چیلنج پیش کیا. جیسے سورہ طور میں ہے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ لے آئیں پھر اسی طرح کی کوئی بات، کوئی کلام. وہاں ذرا جنرل بات تھی، یہاں وہ آپ کہیے ریڈیوس ہو کے 10 صورتوں پر اللہ نے چیلنج کو کنفائن کر دیا. اور پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں تو بات یہاں تک بڑھ گئی کہ اگر یہ اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے اور ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو ایک ہی کوئی صورت لے آؤ اس کی مانند. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور جو کچھ بھی جن کو بھی تم پکار سکتے ہو اللہ کے علاوہ ان سب کو تم بلا لو اگر تم واقعی سچے ہو. تو وہاں بھی چیلنج ہوا، یہاں بھی چیلنج ہوا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے اس کلام جیسا کوئی اور کلام پیش نہیں کر سکتا. میں یہ بات ایک مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے یہ اس زمانے کے لیے چیلنج تھا جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور قرآن کی عربی سے لوگ واقف تھے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو چیلنج کیا جا رہا تھا. یہ
چیلنج آج کے لیے ہے، یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کو بیان کیا اور بعض غیر مسلموں نے اس کا جواب دے دیا. جواب بیکار تھا، انٹ سنٹ تھا، لیکن کنفیوژن تو پیدا ہو گیا. اس زمانے کے لوگ جواب نہیں دے سکے. اس زمانے میں لوگوں نے کوئی نقل کر کے ادھر ادھر سے کچھ چیزیں ڈال دیں اور پھر ایک شور ہنگامہ برپا ہو گیا. اس میں غلطی ہمارے ہی لوگوں کی تھی، جن کو کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ایک بات جو ہو چکی، جس کے بعد اللہ کا پیغام پھیل گیا، کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، اللہ کا دین پوری طرح سے مکمل نازل ہو گیا اور اللہ کے دین کی بات دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچ گئی. اب کون سے چیلنج کی آپ بات کریں؟ اب تو لوگوں کو والی عربی آتی بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں واقفیت بہت تھوڑے لوگوں کو ہے. تو یہ اصل میں ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ خاص اپنے جذبات میں کچھ ایسی باتیں دین کے حوالے سے کرتے ہیں جس کے بعد پھر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو دوسری جانب سے جو بات کہی جا رہی ہے اس پر ایمبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ہوگا اس لیے کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے. ہم دین کی بات سمجھیں گے اور دین کی بات پریزنٹ کریں گے اور بعض اوقات محسوس ہوگا کہ ہماری بات کچھ کمزور ہے، لیکن اس میں جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور یہ مان لیں کہ نہیں، واقعی یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی غلط تھی. جب کہیں دوسری جانب سے چیلنج ہوتا ہے نا، تو چیلنج میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے کہ چیلنج آئے گا تو آپ غور کریں گے. بھائی اپنی بات کو ماننا، جب چاروں طرف ایک ہی بات ہو رہی ہو، کوئی سوال ہی نہ کر رہا ہو، کوئی اعتراض ہی نہ کر رہا ہو، تو آپ نہ سوچیں گے نہ غور کریں گے اور وہی بات مان لیں گے کہ جو بتائی جا رہی ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ آپ جس مذہبی انوائرنمنٹ میں چلے جائیں، وہاں جو بات کہی جا رہی ہے لوگ اس کو مان رہے ہیں بغیر سوال کیے، بغیر کسی جھجک کے. سو بات تو سمجھ میں تب آتی ہے، الاؤ می ٹو سے، جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے، یار یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ تو گڑبڑ ہے، یہ سوال تو مشکل ہے. اور پھر آپ اپنی پریشانی میں جستجو کرتے ہیں، ایک سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور پھر آپ کے اندر ایک کلیئرٹی آتی ہے. تو یہ ہمیشہ ہونا چاہیے. تو یہاں میں نے گزارش کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اس کا کوئی جواب نہیں آیا. ہمارے ہاں ابھی ناٹ ویری لانگ اگو لوگوں نے، عربوں نے مسلمان عربوں نے غیر مسلم عربوں کو چیلنج کیا. انہوں نے 3-4 صورتیں نکال کے ڈال دیں اور اس کے بعد مسلمانوں کا اس ویب سائٹ کو ختم کریں. بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ ہی نے چیلنج کیا تھا. ان بیچاروں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو جواب دیا ہے، تو جواب کا کوئی جواب دیں. سو میں نے گزارش کی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیلنج ہی غلط دیا گیا تھا. یہ اصل میں آج کے دور کی عربی ہے ہی نہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی کاپی کر کے ادھر ادھر سے نام بدل کے لا دیتا ہے تو پیش کر دیتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی وہ چیلنج یہ دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اس طرح کی اس کی کوئی صورت کی طرح کی کوئی صورت نہیں پیش کر سکتا. انہوں نے کہا ایک نہیں 4 لے لو، اور باقاعدہ ویب سائٹ کھول دی. اس ویب سائٹ کا پہلے نام تھا، اس کا یو آر ایل تھا سورہ لائک اٹ. تو وہ اتنا شور مچا، تو مسلمانوں نے مچایا تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. کہیں اور سے آ گئی، ابھی بھی کہیں موجود ہوگی. تو یہ ہمارا غلط بیہیویئر تھا، یعنی ہم نے بات سمجھی نہیں اور ایک بات کی تو اسے جواب آ گیا. اب آپ اس جواب کا جواب دیں. من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی کا چاہنے والا ہوگا، وزینتہا، اور اس کی زینت اور رونق کا، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم ان کے اعمال ان کو یہیں پر دے دیں گے، فیہا، اسی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ، ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا نہیں کہ اچانک آیت کہاں سے آ گئی، ابھی تو بات کچھ اور ہو رہی تھی. یہ بعض اوقات قرآن مجید میں اپیرنٹلی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انکوہیرنس ہے، کہ ایک بات ہو رہی تھی
اب دوسری بات ہو گئی. لیکن قرآن مجید میں کوئی انکوہرنس نہیں ہے. قرآن بہت ہی نظم اور ترتیب کے مطابق اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. صرف یہ ہے کہ بعض اوقات جو مسنگ لنکس ہیں ان کو آپ کو خود تلاش کرنا ہوتا ہے اور امپلائیڈ مفہوم کو خود سے برآمد کرنا ہوتا ہے. تو اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کے انکار کی وجہ یہ ہے یہ اس دنیا کی زندگی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ کر مشغول ہو چکے ہیں, اس کے اتنے فریفتہ ہیں کہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا, اور اب یہ کسی ایسے پیغام کو سننے, سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ جو ان کو دعوت دے رہا ہو کہ تم اس دنیا کی زندگی کو صرف امتحان سمجھو, اصل زندگی تو بعد میں آنے والی ہے. تو فرمایا کہ من کانا یرید الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت کا چاہنے والا ہے, نوفی الیہم اعمالہم, تو وہ جان لے کہ ہم ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ فیہا, اسی میں دے دیں گے, وہم فیہا لا یبخسون, اور انہیں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. کوئی نیکی کے اعمال کرتے ہیں, اچھی باتیں تو ہر انسان کرتا ہے, تو انہیں اس کا بدلہ یہیں مل جائے گا. اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی کا اتنا زیادہ اس میں فریفتہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے دین کے بارے میں وہ سنجیدہ نہیں ہے, اور وہ آگے بڑھ کر اپنی دنیا ہی میں اتنا مگن ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اس کے مطابق بدلہ دے دے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کوئی انجام نہیں ہوگا. انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا, اس میں انہوں نے دلچسپی نہیں لی اور دنیا کے پیچھے پڑ گئے, تو پھر وہاں وہ پکڑے جائیں گے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا, اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ضائع ہو گیا. فیہا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ انہوں نے کیا, جو عمل کیے وہ باطل ہو گئے, یعنی وہ کسی کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ اصل میں اللہ کے ہاں جو نیکی کا رویہ ہے, نیکی کے کام ہیں, وہ صحیح ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہوں گے تو ایکسیپٹیبل ہوں گے. اللہ کا پیغام آ گیا اور ایک انسان اس کو ٹھکرا رہا ہے, دنیا کی زندگی کی خاطر وہ آخرت کی زندگی کی دعوت کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دے رہا, نظر انداز کر رہا ہے. یہ ایک مجرمانہ رویہ ہے. اس مجرمانہ رویے کے بعد کوئی نیکی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب چکا دے گا, ٹھیک ہے تم نے ہمارے کچھ بندوں پر احسان کیا تھا, یہ لے لو اور فارغ ہو جاؤ. مگر وہاں تمہیں اپنے اس رویے کے نتیجے میں کامیابی تو کیا ملنی ہے, تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں سزا سے دوچار ہونا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی کنسسٹنٹ ہے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مثال کے طور پر قتل کر دیں اور پھر توبہ نہ کریں, سب نیکیاں غائب ہو گئیں, ختم ہو گئیں. یتیم کا مال ہڑپ کریں اور مطمئن رہیں, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. کوئی نیکی, کوئی عمرہ, کوئی حج, کوئی نماز, کچھ نہیں کام آئے گا. یہی معاملہ ہے کہ آپ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں جیسے کہ قریش کرتے تھے, اور ان کی دیکھ بھال کا بندوبست کر رہے ہیں, خدا کا پیغام آ گیا ہے, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی جرم ہے. تو یہ جو جرائم کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں کہ جو جرم کرتے ہیں اور اس پر مطمئن ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے ہیں, شاید اس امید پر کہ ان نیکیوں کو برائیوں سے تولا جائے گا تو نیکیاں ہماری وزندار ہو جائیں گی اور اس کے نتیجے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, ایسا کوئی تولنا وہاں ہوگا ہی نہیں. وہاں وزن دیکھا جائے گا نیکی کا,
یا آپ کی نیکی ہوگی جینوئن، یا آپ کی نیکی ہوگی کھوکھلی، اس میں وزن ہی نہیں ہوگا. اور نیکیوں کو کھوکھلا کرنے والے جرائم ہوتے ہیں جن پر انسان اتنا زیادہ اصرار کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا، یہاں تھوڑا بہت جو کچھ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دینا مقصود ہوگا وہ دے دیا جائے گا. فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربی، تو بھلا وہ کہ جو ایک واضح روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے رب کی طرف سے آ گیا. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی، یعنی وہ بھی موجود ہے. اولئک یؤمنون بہ، فرمایا کہ اسی طرح کے لوگ اس پر بھی ایمان لائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بات سامنے آ گئی کہ یہ انکار کرنے والے لوگ کون ہیں. یہ انکار کرنے والے لوگ وہ ہیں جو ماننا نہیں چاہتے. کیوں ماننا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کی رونق، گلیمر، کامیابی، اس نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے. وہ اب سچائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے. تو پھر اس کو مانے گا کون، اس کلام کو؟ تو یہ قرآن ہمیشہ کرتا ہے کہ جب ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے اپوزٹ کا بھی کرتا ہے، تاکہ پوری طرح سے بات سامنے آ جائے. ایک طرف رات ہے تو ایک طرف دن ہے، ایک طرف نیک لوگ ہیں تو ایک طرف برے لوگ ہیں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. سو یہ جو کنٹراسٹس ہیں ان کی سائملٹینیس پریزنٹیشن سے صورتحال واضح ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دوسری جانب معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے پہلے ہی بینہ پر تھے. بینہ کلیرٹی، برہان، یعنی ان کی فطرت. ہم اس دنیا میں انسان اخلاق کے معاملے میں اندھے بن کے نہیں آئے ہیں. انسانوں کو معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. انسان جانتا ہے کہ اخلاقی طور پر کیا چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں اور کیا ہے کہ جو قابل مذمت ہیں. تو جس نے اپنے اس اخلاقی حس کو برقرار رکھا، اس کی قدر کی، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے جو اسے روشنی ملی اس پر قائم رہا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے رب کی طرف سے آ گیا. یعنی ایک اس کا نور، فطرت کا نور، اور ایک خدا کی وحی جو اس کے پیچھے پیچھے اس کی تائید کے لیے آئی، جس کو قرآن کہتا ہے نور علی نور. قرآن مجید نے اللہ کی وحی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو روشنی ہے، ویسے اس سے پہلے انسان کو کچھ نہیں معلوم تھا. نہیں، انسان اس سے پہلے پیدائشی طور پر اپنے ساتھ وہ واضح انڈرسٹینڈنگ لے کے آیا ہے کہ جو ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو ہر سوسائٹی میں اچھے لوگ ملتے ہیں. ہر کمیونٹی میں آپ کو نیک لوگ ملیں گے جو خدا ترس ہوں گے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوں گے، جو سچ بولتے ہوں گے، جو ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں گے، جن کو تکلیف ہے، پریشان ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، ان کی مدد کرتے ہوں گے. تو یہ لوگ ہر جگہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کے جو اللہ کی اس فطرت کی روشنی پر پہلے سے کھڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک اور گواہ آ گیا اسی کی طرف سے، یعنی اللہ کا پیغام. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام، رہنما اور رحمت کے طور پر آئی. جب ایسا ہوگا تو ایسے لوگ اس قرآن کا انکار نہیں کریں گے. یہ اصل میں بات بتائی جا رہی ہے. ایسے لوگ
قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کی فطرت پاک، جن کے پاس پھر اس کے بعد اللہ کا یہ پیغام آ گیا، اور اس پیغام کی سپورٹ میں پیچھے ایک اور کتاب موجود ہے، یعنی تورات، جو امام ہے، جو رحمت ہے۔ یہی قرآن کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ہدی و رحمہ، یہ دنیا میں رہنمائی کرتی ہے، دنیا میں ہماری امام ہے، اور آخرت میں رحمت بنے گی، اللہ کے انعام اجر کا ذریعہ بنے گی۔ تو فرمایا کہ جب یہ سب چیزیں موجود ہیں، فطرت، اللہ کا پیغام، اس پیغام کی سپورٹ میں پیچھے کتاب، یہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کریں گے، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی ان کے لیے وعدہ جو ہے وہ جہنم کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر ان کی شخصیت میں ودیت شدہ فطرت کو برباد کیا، اس کے بعد اللہ کا پیغام آیا تو اس کو ٹھکرایا، اس کے لیے جتنے شواہد تھے اس کو اگنور کیا، اور زندگی اپنی منمانی میں گزارتے چلے گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں پکڑے جائیں گے۔ فرمایا کہ انہ الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی آپ اس بارے میں فلا تکو فی مریۃ منہ، تو آپ اے پیغمبر اس بارے میں کسی شبے میں نہ رہیے۔ آپ شبے میں نہ رہیے، ظاہر ہے کہ آپ کے شبے میں رہنے کا پہلے بھی کوئی سوال نہیں۔ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کے لیے، لیکن ان کو خطاب نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس قدر برا رویہ اختیار کیا ہے کہ اب ہم ان کو ایڈریس کریں گے کسی اپنے کو خطاب کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ فلا تکو فی مریۃ منہ، تو اے پیغمبر آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیے۔ انہ الحق من ربک، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ یہ قرآن کہتا ہے اس دین مذہب کو کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا، مگر جس کے بارے میں لوگوں نے یہ چرچا کیا ہوا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور اس میں خاص طور پر سب سے نمایاں چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ اور اس کے ساتھی ہیں، پارٹنرز، جن کو کہ پوجنا ہے، یہ ظاہر ہے کہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تو وہ لوگ کہ جو اس انڈرسٹینڈنگ مائتھولوجی کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی انٹ سنٹ کوئی دلیل لے کے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ تو فرمایا کہ ومن اظلم، ان سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی دینے والے کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، اپنے رب کے بارے میں انہوں نے غلط بیانی کی تھی کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ یعنی بعض لوگ تو ہوتے ہیں جو عوام کل انعام ہوتے ہیں، یعنی اندھے بہرے وہ اپنے بڑوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اور بعض وہ بڑے لیڈرشپ کے مقام پر فائز لوگ ہوتے ہیں جو ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اس نظام میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روز جب یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو گواہ یہ کہیں گے
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا. الا جان لو لعنت اللہ علی الظالمین، اس دن ظالموں کے اوپر لعنت کی جائے گی. لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی. اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنے آپ کو اپنے رویے سے اللہ کی رحمت سے محروم کر دے. تو ان کے لیے یہ لفظ ہے کلمہ لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی. اس سے زیادہ بڑی کوئی محرومی ہو نہیں سکتی، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ اپنا رویہ اتنا زیادہ برا کر کے اس پر بضد ہو جائیں کہ جس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کا ان کو نوازنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے، تو ان کے بارے میں پھر اللہ کی طرف سے یہ کلمہ آتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو. بائی دا وے، اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں کسی پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، بیوقوفی کی بات ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تو آپ دوسروں کے اوپر اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ کہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا فیصلہ ہیں. آپ سمجھیں، آپ سیکھیں، آپ جستجو کریں، آپ اللہ کے راستے میں. لیکن کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی کنفیوژن کو گمراہ ہو. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور انہوں نے اس کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کیا، یعنی اس میں کجی پیدا کی. جو بات ہے اس سے مختلف کر کے لوگوں کو کنفیوز کیا، ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، بات کو سمجھ نہ پائیں. خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے توحید کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دینا، جو بہت لوگ کرتے ہیں کہ نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنا اور یہ کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے، تو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. سو اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے اللہ کی طرف لے جانے والا، اس میں وہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں آخرت کا انکار وہ سارے ہی لوگ کرتے ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے عدل انصاف کے مطابق اس کے قائل نہیں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو کوئی بچا لے گا، اگر ہوگی بھی تو آپ فکر مت کریں، ہماری سفارش بہت تگڑی ہے، سو ڈونٹ وری، میرٹ ویرٹ نہیں چلے گا. تو یہ بھی آخرت کا انکار ہے، اس لیے کہ اگر آخرت میں خدا تعالیٰ اس دنیا میں ہونے والی دھاندلیوں کا فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر وہ آخرت کس کام کی آخرت ہوگی؟ تو آخرت کا تصور یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کو اس کی اس دنیا کی زندگی میں جو کارکردگی ہے اس میں جو اس کا میرٹ بنتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. آپ کہیں گے تو پھر اس کی رحمت کہاں گئی؟ اس کی رحمت میں یہ ہوگا کہ اس میرٹ کو وہ کم کر دے، یعنی پاس مارکس بہت اسٹرکٹ اسٹرنجنٹ نہ ہو بلکہ کم ہو جائیں، لیکن وہ ہوگا سب کے لیے ایک طرح کا جس کی جو پرفارمنس ہے. آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، میری بری ہے، اور مجھے بھی تعلقات کی وجہ سے اوپر لے جایا جائے، یہ نہیں ہوگا. اگر آپ یہ مان رہے ہیں تو آپ آخرت کو نہیں مان رہے. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں بھاگ نہیں سکتے، یعنی وہ اللہ کی گرفت سے کہیں دوڑ نہیں سکتے. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ اللہ کے سوا ان کے لیے وہاں کوئی حمایتی ہوگا. نہ یہاں بھاگ سکیں گے کہیں اللہ کی گرفت پکڑ سے، اور نہ وہاں ان کو کوئی موقع ملے گا. یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو دوہرا کیا جائے گا، یعنی بڑھا چڑھا جائے گا.
فرمایا کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ نہ سنتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے، یعنی وہ نہ اللہ کے پیغام کو اور اچھے لوگوں کی بات کو، نصیحت کو سننے کے لیے تیار تھے، اپنے کانوں کو نہیں استعمال کرتے تھے کہ وہ سنیں اور ان کو بات سمجھ میں آئے، اور نہ ہی دنیا کو دیکھتے تھے کہ اللہ نے کیسی دنیا بنائی ہے اور اس میں کیسی کیسی اس کی نشانیاں ہیں۔ تو جب آپ نہ دیکھیں گے ڈھنگ سے اور نہ سنیں گے صحیح طریقے سے، تو اس کے بعد آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے کہ ہدایت اصل میں انسان کو ملتی ہے اس کے عقل و دل دونوں کے اندر۔ جب ہدایت داخل ہوتی ہے، آدمی میسج کو جب اینالائز کرتا ہے اور اس کی فطرت اس پر رسپونڈ کرتی ہے، یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے، اٹس میکنگ سینس، یہ بالکل صحیح لگ رہا ہے، تو اس وقت آدمی پھر کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اور اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نے دنیا کی زندگی کی چکوچوند میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ انوالو کر لیا ہے کہ وہ کسی اور دنیا کی ترقی کامیابی سے ہٹانے والے راستے کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بات ہی نہیں سنتا اور حقائق کو نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ لوگ نہ تو سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ فرمایا کہ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ اپنی جانوں کو نقصان سے دوچار کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی یہ گھڑتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گیا، کھویا گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ گھڑ رہے تھے کہ یہ ان کے معبود ہیں، یہ بزرگ ہیں جو ان کی سفارش کریں گے، سب غائب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ان کے خیالات تھے، تصورات تھے، جتنا مرضی آپ شور مچائیں، جتنی مرضی آپ شاعری کریں، جتنی مرضی آپ تقریریں کریں، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو نقصان سے دوچار کیا، اور وہ سب کچھ کہ وہ جھوٹ موٹ میں جو انہوں نے گھڑا تھا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنی حرام خوریوں کے باوجود آخرت کی کامیابی کے دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے، وہ سب غائب ہو جائے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہ لوگ شدید نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ اب اس کے الٹ بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا گروہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی وہ سچائی کو ماننے والے اور نیکی کے راستے کو اختیار کرنے والے تھے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا میں، یعنی ہماری پرسنالٹی سے متعلق۔ ایک ہمارا ہے رویہ نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرنے والا، یہ ہے نیک اعمال، اور ایک ہے ہمارا رویہ صحیح اور غلط، یعنی آپ فیصلہ کریں کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے، یہ ہماری عقل کرتی ہے۔ جو شخص دیانتدار ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے وہ ایمان پائے گا اگر اس کو ایمان کی دعوت ٹھیک ملی، اور جو شخص اپنی فطرت میں پاک ہے اور اعمال میں صحیح اخلاقی رویہ اختیار کرتا ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ تو قرآن اسی کو بیان کرتا ہے، جو ایمان لائے گا اور جو نیک اعمال اختیار کرے گا، یعنی جو سچائی کو ماننے میں واضح ہے اور جو اخلاق کے معاملات میں بالکل کھرا ہے، اسی کو دین مزید نمایاں کر دیتا ہے۔ آدمی ایمان لاتا ہے، آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے آگے جھک گئے، انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال ہے
کالعامی والاصم والبصیر والسمیع، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا ہو اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے والا ہو اور سننے والا۔ اندھا بہرا یعنی وہ جو سچائی ہے جو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بہرا یعنی جو پیغام برحق ہے اس کو وہ سننے سے قاصر محروم ہے، اور دیکھنے والا جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے واقعات کو اور اللہ کی نشانیوں کو، اور سننے والا جو اللہ کے پیغام کو یا سچائی کے پیغام کو دھیان سے سنتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پہ نہیں سوچتے کہ جب دونوں ایک طرح کے نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا جب تم مر جاؤ گے تو ختم ہو جائے گی اور کوئی اور دنیا نہیں آئے گی؟ بھائی جب یہ دونوں رویے بالکل مختلف الٹ رویے ہیں تو جو صحیح رویہ ہے دیکھنے سننے والوں کا ان کو نوازنا چاہیے نا، ان کو انعام ملنا چاہیے، اور وہ لوگ کہ جو اندھے بہرے ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے۔ تو تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اس حقیقت کو ماننے سے کیوں گریز کر رہے ہو کہ ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے؟ میں اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت سورہ ہود کی، سورہ نمبر 11 کی 12، یعنی آپ مجھے آیت پہ ٹھیک کر رہی ہیں، میں سمجھا آپ سورت پہ ٹھیک کر رہی ہیں۔ سورہ نمبر 11 اور آیت نمبر 12، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو شاید آپ چھوڑ دیں گے بعض وحی کا وہ حصہ کہ جو آپ پر کی جا رہی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور یہ چیز آپ کے سینے کو پھینچتی ہے، اَن یقولوا، کہ یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ آخر ان کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، او جاء معہ ملک، یا ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، یعنی جس کو ہم دیکھ سکیں۔ انما انت نذیر، اے پیغمبر آپ ان کو اگنور کریں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز اسی کے حوالے ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو آپ کہیے کہ اچھا تو پھر لے آؤ کوئی 10 صورتیں اسی کی مانند، اس کی صورتوں کی مانند گڑھی ہوئی، وادعوا من استطعتم، اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لکم، پھر اگر یہ تمہاری بات کو نہ مانے، تمہارا جواب نہ دیں، فاعلموا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ تو اللہ کے علم کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، اس کی بنیاد تو اللہ کا علم ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مانو گے، فرما برداری اختیار کرو گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، یہ رویہ اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو جس کسی نے دنیا کی زندگی کو چاہا، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، اس کی چک و چوند کو، نوفی الیہم، تو ہم پورا دے دیں گے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اسی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کوئی اور انجام نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور ضائع ہو گئے وہ اعمال کے جو انہوں نے کیے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ عمل کیا کرتے تھے وہ سب باطل ہو جائیں گے۔
افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف پہلے ہی سے فطرت اور واضح جگہ پر کھڑا ہوا تھا، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پھر ایک گواہ بھی آ گیا اسی کی طرف سے، رب کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت کے طور پر آئی، وہ اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کے لیے وعدہ ہے، آگ کا اس سے وعدہ ہے، فلا تکو فی مریۃ منہ، تو دیکھیے آپ اس کے بارے میں شبہ میں مبتلا نہ ہوئیے، انہ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے بارے میں، دین کے معاملے میں جھوٹ بولے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھوٹ بولا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، جان لو کہ اللہ کی لعنت ہوگی ان ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ویبغونہا عوجا، اور انہوں نے اس کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کیا، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں کہیں ہم سے بھاگ کے نہیں جا سکتے، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی ہوگا۔ یضاعف لہم العذاب، ان کا عذاب ان پر دوہرا کر دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ نہ تو سننے کے لیے تیار ہوتے، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں مبتلا کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے تھے وہ سب کچھ ان سے کھو گیا، ان کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کے آگے جھکے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی اندھا ہو اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور کوئی دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ہمارے عام طور پر اس